نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے الف مدہ کے سبق کو مکمل پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یا مدہ کو کمپلیٹ کریں گے، تو بلا تاخیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ یا مدہ کا سبق سنائیں گے تو اس میں بھی آپ کو تختی نمبر 4 حروف مدہ اس کے بارے میں پہلے بتانا ہوگا، اس کے بعد آپ یا مدہ کا سبق اسٹارٹ کریں گے۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی آپ جب یا مدہ سنائیں گے تو الف مدہ کی ڈیفینیشن نہیں سنائیں گے، اس کے بعد آپ یا مدہ کی ڈیفینیشن سنائیں گے۔ یا ساکن یعنی ایسی یا جس پر سکون لگا ہو، جو نشان لگا ہے یا کے اوپر، اپنے قاعدے میں دیکھیے، اس کو ہم سکون یا جزم کہتے ہیں۔ اس کا بھی آپ نام یاد رکھیں گے، اس کو سکون یا پھر جزم کہتے ہیں۔ یا ساکن یعنی جس پر سکون لگا ہے، ایسی یا، اس کو ہم یا ساکن کہتے ہیں۔ تو یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے یہ کویشچن کیا جائے تو آپ آنسر دیں گے یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک یا لکھی ہوگی، اس پر جزم لگا ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر آپ کو زیر نظر آئے گی، تب ہم اس کو یا مدہ بولیں گے۔ یا ساکن جس سے پہلے زیر لگی ہوگی اس کو ہم یا مدہ کہیں گے، اور اس کو بھی ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ آپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہوگا معروف کسے کہتے ہیں۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے صحیح طریقے سے پڑھیں گے، یعنی اس کو جس طرح پڑھنے کا صحیح حق ہے اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے یا مدہ کو، اور مجہول آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جو کہ ایکچول آواز سے الگ ہوتی ہے یا پھر غلط آواز ہوتی ہے، اس آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، حمزہ یا زیر ای، 2 حرکات کھینچنا ہے اس کو۔ یا ساکن لگی ہوئی ہے اور یا ساکن سے پہلے حمزہ ہے اور حمزہ پر زیر ہے، اس لیے ہم اس کو یا مدہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، بی، تی، فی، جی، حی، خی، دی، غی، ری۔ آپ کو یہاں پر یہ دھیان دینا ہے کہ ہم را پر جب زیر آتی ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر یا مدہ کے ساتھ بھی ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ظی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ ہم یا کو جب یا سے ملائیں گے تو اس کو ی کہہ کر بولیں گے، ٹھیک ہے؟ ای نہیں کہیں گے۔ ای کب بولیں گے؟ جب حمزہ یا زیر ای ہوگا، اور جب یا زیر ی ہوگا تو آپ کو ی کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں مشق۔ مشق میں اب آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھتے ہوئے سبق کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اب اس والی مشق سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہاں پر یا مدہ بھی ملیں گے اور حرکت بھی ملے گی، یعنی کوئی بھی حروف مدہ بھی مل سکتا ہے، الف مدہ یا پھر یا مدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حرکت بھی ملے گی۔ تو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حرکت ہوگی اس کو آپ جلدی پڑھیں گے اور جو مدہ ہوگا اس کو آپ 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، تاکہ آپ کی مسٹیک نہ ہو۔ اس لیے آپ پہلے سے اس کو کلیئر کر لیں کہ کون سے کلمے میں کتنے حروف مدہ ہیں اور کتنی حرکت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کلمہ دیکھیے، دینی۔ اس میں آپ دیکھیے دال پر یا مدہ ہے، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ دال پر زیر تھی، تو آپ ایسے نہیں بولیں گے شروع میں ہی کہ دال پر حرکت ہے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ دال سے آگے یا پر جزم ہے، یعنی یا ساکن ہے، تو ہم دیکھ لیں گے اگر یا ساکن لگی ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی دال پر زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آپ ڈائریکٹ یہی بولیں گے، دال پر یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور اسی طرح نون پر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، دونوں کو باریک پڑھیں گے۔ دینی، دینی،
اگلا کلمہ ہے فیہ. کیسے پتا چلا کہ ہم اس کو فی ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ فی ہی پڑھیں گے؟ فرق پتا چلا نا آپ کو؟ یعنی فا پر ہم نے دیکھا یا مدہ ہے، اس کو ہم نے 2 حرکات کھینچ کر پڑھا، لیکن ہا پر حرکت دیکھی تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں کس کو جلدی پڑھنا ہے؟ ہا کو جلدی پڑھنا ہے اور فا کو کھینچنا ہے. فی ہی، فی ہی. یہ دینی سے مختلف آواز ہوگی کیونکہ یہاں پر ہا میں حرکت ہے جبکہ دینی میں دونوں کلمات پر یا مدہ تھا. فی ہی میں صرف ایک کلمے پر حروف مدہ ہے اور ایک پر حرکت ہے، اس لیے آپ اس کو دھیان سے پڑھیں گے. فی ہی، فی ہی. اس کے بعد ہے ارینی، ارینی. اس میں بھی دیکھیے حمزہ پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. را پر بھی حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. دونوں حرف ہیں حمزہ اور را، ان کو ہم جلدی پڑھیں گے. اور را پر زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. نون پر یا مدہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر کون سے حرف کو کھینچنا ہے ہمیں؟ نون کو. نون پر یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ارینی، ارینی، ارینی. کتابی. کاف پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. تا پر الف مدہ ہے تو اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا تینوں حروف مدہ کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. تا پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. اور با پر یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکات کھینچیں گے. تو اس میں آپ کو پتا چلا کہ ہم صرف کاف کو جلدی پڑھیں گے، تا اور با دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. کتابی، کتابی، کتابی. اس کے بعد ہے اجیبو، اجیبو. اس میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ ہم لاسٹ کے کلمے کو جلدی پڑھیں گے یا پھر کھینچ کر پڑھیں گے. جب بھی آپ اب سے کوئی کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور یہ دیکھ لیا کریں کہ لاسٹ کے حرف پر کیا لگا ہوا ہے. لاسٹ کے حرف کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی مسٹیک ہوتی ہے کیونکہ وہ حروف مدہ بنا دیتے ہیں حرکت کو اور حروف مدہ کو حرکت بنا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں کیونکہ شروعات کی حرف کو دیکھ لیتے ہیں، لاسٹ کے حرف کو اگنور کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا ہوتا. آپ دیکھیے اجیبو میں با پر حرکت ہے لاسٹ میں تو اس کو ہم با کو جلدی پڑھیں گے. اور شروع میں جو حمزہ ہے اس پر بھی حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. صرف جیم پر یا مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس طرح پڑھا جائے گا اجیبو، اجیبو، اجیبو. آپ ایسا نہیں کریں گے کہ کتابی کی طرح اجیبو پڑھ دیں گے، یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ہم قرآن میں آپ دیکھیں گے کبھی بھی رائمنگ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر کلمے کے اپنے رولز لگتے ہیں، ہر کلمہ الگ طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کے رولز کو مکمل ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، نہ کہ پیچھے والے حرف کی جیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کتابی، اجیبو، اجیبو. اگلا کلمہ دیکھیے، اس میں بھی آپ لاسٹ کے کلمے کو ضرور یاد رکھیے کہ کیا اس پر حروف مدہ ہے یا پھر اس پر حرکت ہے. یواری. یا پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. واؤ پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. را پر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکات کھینچیں گے. یعنی لاسٹ کا کلمہ یہاں پر اب کھینچے گا اور بیچ کا کلمہ بھی کھینچے گا. یواری، یواری. را پر زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی را پر جب یا مدہ ہوگی تو بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. یواری، یواری. اگلا کلمہ ہے مفاتیح. اس میں بھی آپ ضرور دیکھیں گے، لاسٹ کے کلمے کو یاد رکھیں گے جب اس کو روانگی سے پڑھیں گے کہ ہا پر حرکت لگی ہے، میم پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. فا پر الف مدہ ہے، اسے 2 حرکات کھینچیں گے. مفا، مفا. تا پر یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. مفاتی، مفاتی. ہا پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. مفاتیح، مفاتیح. ہا حروف حلقی میں سے ہے اس لیے اس کو ہم حلق سے ادا کریں گے، باریک پڑھیں گے. مفاتیح، مفاتیح. اس کے بعد ہے رازقین، رازقین. را پر الف مدہ ہے اس لیے اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے. کیوں پر پڑھیں گے اس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ یہاں پر ہم را کو پر کیوں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد زا ہے، زا کو حرکت لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے. رازی، رازی. قاف پر یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. رازقی، رازقی.
قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد نون پر حرکت، اس کو جلدی پڑھیں گے، رازقین، رازقین، اور قاف کے مخرج کو آپ دھیان رکھیں گے، بڑی قاف، رازقین، رازقین، زا کو سختی سے پڑھتے ہیں ہم، اس کا بھی خیال رکھیے، رازقین۔ اس کے بعد ہے عبادی، عین پر حرکت، اس کو جلدی پڑھیں گے، حروف حلقی میں سے اس لیے حلق سے ادا کریں گے۔ با پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال پر یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی آپ کو دھیان دینا ہے کہ لاسٹ کے کلمے کو کھینچنا ہے۔ عبادی، عبادی۔ نیکسٹ کلمہ ہے عذابی، عذابی، یہاں پر بھی عین پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ ذال، ذال کا مخرج نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے زبان کی نوک کو لگائیں گے اور نرمی سے پڑھیں گے۔ ذا، ذال پر الف مدہ ہے، اس لیے اس کو ذا پڑھیں گے 2 حرکات کھینچ کر۔ عذابی، با پر یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے۔ عذابی، عذابی۔ اب آپ نے دیکھا کہ لاسٹ والا کلمہ با ہے، حرف، لاسٹ والا حرف با ہے اور اس پر یا مدہ ہے، اس لیے ہم اس کلمے میں لاسٹ والے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذابی، عذابی، تماثیل، تماثیل۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تا پر حرکت جلدی پڑھیں گے، میم پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے۔ تما، سا پر یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے اور سا کو بھی نرمی سے ادا کریں گے جیسے ذال کو ادا کرتے ہیں۔ تماسی، لام پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، تماثیلو۔ اس میں بھی آپ دھیان دیں گے کہ لام، جو لاسٹ کا حرف ہے لام، اس پر حرکت لگی ہے، اس لیے لاسٹ میں ہم کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی پڑھیں گے۔ تماثیلو، تماثیلو۔ اب تک جتنے بھی کلمات آئے ہیں ان میں سے موسٹلی سارے باریک حرف ہیں۔ ایک جگہ پر رازقین میں صرف یہاں پر قاف کو پر پڑھا جائے گا اور را کو، باقی عبادی، عذابی، تماثیلو، ان سب جو کلمات ہیں ان میں تمام حرف باریک ہیں، اس لیے ان کو ہم باریک پڑھیں گے، یعنی ہونٹوں کو پھیلا کر پڑھیں گے۔ تماثیلو۔ اس کے بعد ہے مقادیر، مقادیر، یہاں پر آپ کو پر حرف ملیں گے، قاف اور را۔ میم پر حرکت، اس کو جلدی پڑھیں گے، قاف پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، مقا، مقا۔ کیوں پر پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد دال پر یا مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے، مقادی، لیکن دال کو باریک پڑھیں گے، مقادی ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے دال کو بھی پر پڑھ دیا تو وہ ضاد کی آواز ہو جائے گی، جو کہ غلط ہوگا، اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اس لیے ہم دال پر آتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیں گے۔ مقادیر، را پر پھر سے ہم پر پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر را پر پیش ہے اور جب را پر پیش ہوتی ہے تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں۔ آپ حروف مستعلیہ میں سے نہیں بول سکتے ہیں را کو، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ را کے بارے میں ایکسیپشن ہے، وہ کبھی باریک اور کبھی پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو حروف مستعلیہ میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ آپ یہاں پر ریزن بتائیں گے کہ را پر پیش ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پر پڑھیں گے۔ مقادیر، مقادیر، اخیہ، حمزہ پر حرکت جلدی پڑھیں گے، خواہ پر یا مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر حلق سے ادا کریں گے اور خواہ حروف مستعلیہ میں سے اس لیے پر پڑھیں گے۔ اخی، ہا پر حرکت جلدی پڑھیں گے اور ہا سینے کی طرف سے ادا ہوگی، یہاں پر یہ چھوٹی ہا ہے۔ اخیہ، 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 بنیہ، بنیہ، با پر حرکت جلدی پڑھیں گے، نون پر یا مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور ہا پر بھی حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، تینوں حرف باریک ہیں تو ہونٹوں کو پھیلا کر پڑھیں گے۔ بنیہ، لاسٹ کے کلمے میں آپ دھیان دیں گے، دونوں میں اخیہ اور بنیہ دونوں میں لاسٹ کا کلمہ ہا ہے اور ان میں زیر کی حرکت لگی ہے، اس لیے لاسٹ والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، اخیہ، بنیہ۔ امید ہے آپ کو تمام رولز سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو جس پوائنٹ پر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ حروف مدہ اور حرکت کو پہچانیں گے، کس حرف پر کیا لگا ہوا ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے، تبھی آپ بالکل صحیح پڑھ پائیں گے۔ ادروائز اگر آپ اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو یہیں پر چھوڑ دیں گے یا دھیان سے نہیں دیکھیں گے تو آگے بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے بہتر رہے گا کہ آپ
تجوید کے رولز کے ساتھ مشق کو یاد کیجئے بہتر طریقے سے۔ لاسٹ کلاس کا جو پرفارمنس تھا لائیو کلاس میں وہ اتنا اچھا نہیں رہا تھا، اس لیے میں بار بار آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ مشق کو تجوید کے رولز کے ساتھ ضرور یاد کیجئے۔ اس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا جائے گا آپ کی لائیو کلاس میں بھی اور آپ کے ٹیسٹ میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز کا خیال رکھیے، اور کون سے حرف پر ہیں اور کون سے باریک ہیں پڑھتے ہوئے ان حرف کا بھی خیال رکھیے۔ ایک بار پھر سے ہم مشق کو دہرا لیتے ہیں روانگی کے ساتھ، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ دینی دینی، فیہ فیہ، ارینی ارینی، کتابی کتابی، اجیب اجیب، یواری یواری، مفاتیح مفاتیح، رازقین رازقین، عبادی عبادی، عذابی عذابی، تماثیل تماثیل، مقادیر مقادیر، اخیہ بنیہ۔ تو آج کا آپ کی کلاس مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ کلاس کو بہتر طریقے سے سن کر 2 سے 3 بار سن کر مشق کی روانگی کیجئے، مشق کے رولز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یاد کیجئے اور کلاس میں اچھے سے سنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے اس کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔